أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ایک بہت بڑا ظلم جس پر ہم لوگ خاموش ہیں، یہ وہ ظلم ہے جس کو کوئی پرندہ، اور خاص طور پر جس کا ذکر سورہ نمل میں آیا، ہدہد، برداشت نہیں کر پایا. ایک ایسا ظلم جس کو آسمان و زمین برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسا ظلم ہے کہ قریب ہے کہ آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زنا کے ساتھ اس کو برابر قرار دیا کہ جرم کرنے والا گویا نعوذ باللہ زنا کرنے والا ہے. زنا کرنے والی عورت جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی ہے، یہ ایسا بڑا ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. باپ نہیں رہتا، بیٹا نہیں رہتا، اور یہ رشتے قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کو ختم کر دیا کہ اگر شوہر یہ ظلم کر رہا ہے تو ایسے ظالم شوہر کے ساتھ بیوی نہیں رہ سکتی، اور اگر بیوی یہ ظلم کر رہی ہے تو ایسے ظالم بیوی کے ساتھ ایک شوہر نہیں رہ سکتا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ معمولی جرم ہے، نہیں، دنیا کا سب سے بڑا ظلم جس کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. جنت اس پر حرام ہے، دوزخ اس کے لیے واجب ہے، دوزخ سے وہ کسی بھی طریقے سے نکل نہیں سکتا. ایسے ظلم کا ارتکاب کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. بیٹا ایسے مشرک باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، شوہر اپنی مشرک بیوی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، بیوی اپنے مشرک شوہر کے لیے دعا نہیں کر سکتی. شرک اتنا بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں. قرآن کریم میں صاف بتا دیا گیا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خاص حق ہے اس پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ توحید سب سے بڑا انصاف اور شرک سب سے بڑا ظلم، اس سے بدترین گناہ اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کو واحد معبود سمجھتی ہے، اسی کے حکم پر چلتی ہے، اسی کے اشاروں پر اٹھتی ہے اور بیٹھتی ہے، سوائے انسان اور جن کے جو شرک کو نعوذ باللہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ شرک میرے بھائیوں انسان کے ساری نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں نقصان اور گھاٹا لازم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف بھی وحی کیا جا رہا ہے اے محمد، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو بھی یہی وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا نیک عمل بیکار ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ شرک سے ڈراتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، قرآن کریم میں سب سے پہلا حکم کہ اے لوگو تمہارے پروردگار کی تم عبادت کرو، پھر اس کے بعد الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ کیوں صرف اللہ کی عبادت کریں گے؟ کیونکہ اسی نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کو رزق کے طور پر تمہیں عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں تمام پارٹنروں میں، شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، پارٹنروں کی شرکت سے میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فمن عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شرک مت کرو گرچہ کہ تمہیں ٹکڑے کر دیے جائیں، گرچہ کہ تمہیں جلا دیا جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل توحید اور اہل ایمان اور مسلمانوں کے پاس شرک کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ نہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کا نزول توحید کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمایا، انبیاء کو اسی لیے اللہ نے بھیجا، شرک کی قباحت، شرک کے نقصان کو بتانے کے لیے۔ جنت اور دوزخ کو اللہ نے اسی لیے بھیجا، جہاد کو اللہ تعالی نے اسی لیے مشروع قرار دیا، توحید کے لیے اللہ تعالی نے شریعتوں کو نازل فرمایا، توحید کے اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائے، یہ زندگی بنائی، یہ دنیا اور آخرت بنائی، سب کچھ شرک سے بچانے کے لیے اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ قرآن کریم مشرکوں کے شرک سے ڈراتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہاری طرف سے، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بناؤ۔
انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ہر نبی نے یہی کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی خدا نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم تم سے پہلے کسی بھی رسول کو اگر بھیجے ہیں تو ہم نے یہی ان کی طرف وہی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم لوگ میری عبادت کرو۔ میرے بزرگوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ یہاں ایک بات بتانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، میرا نام مسلمان ہے اور میں مسلمانوں کا کام کرتا ہوں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ، حج کرنے کے ساتھ میرا شرک مجھے نقصان نہیں دے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیوں۔ لا الہ الا اللہ اس کے دو ٹکڑے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، پہلا ٹکڑا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی خدا نہیں، یہ سب سے پہلے نفی کرنی ضروری ہے۔ اپنے دل کو غیر اللہ کے سوا سارے معبودان باطل سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے لا الہ آیا کہ اللہ کے سوا کسی سارے معبودان باطل کو ہم ٹھکراتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس کا یہ مطلب ہے غیر اللہ کی عبادتوں سے بچو۔ اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت کا کیا مطلب؟ غیر اللہ کے پاس جا کر مانگتا ہے، یا علی، یا ولی، یا عبد القادر جیلانی، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے جو ہے نعرے لگاتا ہے، یا غوث اعظم کے نعرے لگاتا ہے، جی اس قسم کے جو شرکیہ جو نعرے ہیں، اس کے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں رہتا ہے۔ جس طریقے سے اگر انسان وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جی ہوا نکل جائے یا سو جائے گہری نیند، بیڈ پر پڑھ کر سو جائے، نواقض الوضو کا کوئی بھی کام اختیار کرے تو اس کا وضو چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اگر ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں، قبروں کے پاس، مزاروں کے پاس جا کر مدد مانگتے ہیں، تو ہمارا لا الہ الا اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں، یہ بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، غیر اللہ کی عبادتوں سے بچنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو آپ نے نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا بھروسہ آپ اللہ پر کریں گے، مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگیں گے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے نظر و نیاز کریں گے، اللہ کے نام سے قربانی دیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، امید اللہ تعالیٰ سے، ڈر اللہ تعالیٰ سے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں یہ سب کے سب صرف اللہ کے لیے خالص ہوں گی۔ مومنوں کو اللہ نے ڈرایا شرک کرنے سے، کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور بار بار روزانہ ہر رکعت میں صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ توحید پر ثابت رکھ، ایمان پر ثابت رکھ، ہمارے قدم کہیں نعوذ باللہ توحید سے نہ ہٹ جائیں، کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بلکہ اللہ نے انبیاء کو ڈرایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی جگہ بتائی تو سب سے پہلے یہ کہا میرے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو. انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ سارے انبیاء شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے. کون؟ قوموں کے لیڈر. کون؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے چنا. انبیاء علیہم السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جن کے امت واحدہ، وہ امت ہے، وہ تنہا ایک امت ہے. ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک قوم ہے. ان کو سارے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا. انہی کے خاندان سے انبیاء بھیجے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادتوں سے بچا لے. مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادتوں سے بچا لے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے خاص دوست، خلیل اللہ، جب بتوں کی عبادتوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہم اور آپ کون ہیں؟ کون بے خوف رہ سکتا ہے؟ سلیمان بن عبداللہ آل شیخ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت یہ بتاتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ شرک سے ڈرنا چاہیے، اور یہ کہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نعوذ باللہ غیر اللہ تعالیٰ کی شرک کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور سارے نقصانوں کا مستحق بن جاتا ہے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کی بے شمار مثالیں بتائیں. ایک مثال نہیں، کئی مثالیں. توحید کو ایک بہترین درخت کی مثال تشبیہ دی. بہترین درخت جس کے جڑ زمین میں مضبوط ہیں اور اس کے شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور ہر موسم میں پھل دے رہا ہے. یہ توحید کی مثال، یہ کلمہ طیبہ کی مثال، یہ لا الہ الا اللہ کی مثال. اور شرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے برے اور سڑے درخت سے دی، کشجرۃ خبیثہ، ایک گندے درخت سے دی جی، کہ جس کی زمین سے جو ہے زمین میں اس کے جڑیں مضبوط نہیں ہے اور اکھڑ جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا مشرک وہ اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ نے کہا جو اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے جی، کیا وہ شخص زیادہ سیدھے راستے پر ہے یا وہ جو بالکل سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اپنے پیر پر بالکل صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جی سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ کون زیادہ ہدایت کا مستحق ہے؟ ایک اور مثال دی اللہ نے مشرک کی. کہا کہ ایک آدمی ہے جس کے کئی پارٹنر ہیں. یہ پارٹنر ادھر بلاتا ہے، دوسرا پارٹنر ادھر بلاتا ہے، تیسرا پارٹنر ادھر بلاتا ہے. کئی پارٹنر اس کو بلا رہے ہیں، ایک غلام لیکن کئی آقا. کیا یہ شخص، یہ غلام زیادہ بہتر ہے یا یہ غلام دوسرا جو غلام ہے جو پوری طریقے سے ایک آدمی ایک آقا کے لیے سرنڈر ہے؟ بتاؤ کون زیادہ بہتر ہے؟ حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہے لیکن ان میں کے اکثر لوگ پہچانتے نہیں ہیں. آئیے ایک اور مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شرک کی مثال. اللہ نے کہا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ گویا آسمان سے گرا، پرندوں نے اس کو جھپٹ لیا یا ہوا نے اس کو کسی گڑھے میں لے جا کر ڈھکیل دیا. سبحان اللہ، کوئی ٹھکانہ نہیں، کسی جگہ میں قرار نہیں. ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
دوسروں کو، اولیاء کو اپنا کارساز، اپنا مددگار بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے. ایک مکڑی جو اپنے لیے گھر بنا لیتی ہے، اللہ نے فرمایا سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہے؟ جی مکڑی کا گھر ہے. سبحان اللہ، سب سے کمزور گھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتا ہے. جو مچھلیوں کے گھروں کو، جو کیڑے مکڑوں کے گھروں کو، جو انسانوں اور جنوں کے گھروں کو، جانوروں کے گھروں کو، سب کے گھروں سے واقف ہے، وہی اللہ کہہ سکتا ہے. اس نے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے یہ مکڑی کا گھر ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کے چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ مکڑی اپنا گھر بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا گھر رہے گا، جبکہ نعوذ باللہ معمولی ہوا کے جھونک سے اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے مشرک کی مثال ہے. ایک اور مثال اللہ نے فرمائی. اللہ نے کہا لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. بے شک جن کو تم لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر یہ پورے کے پورے لوگ مکھی پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، یہ سارے معبودان باطل ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی اسی آیت میں، کہا اگر مکھی ان کے غذا میں سے کسی چیز کو اپنے منہ میں پکڑ لیتا ہے تو وہ مکھی کے منہ سے یہ لوگ چھڑا نہیں سکتے. سبحان اللہ، مکھی کا پیٹ کتنا بڑا ہے، مکھی کا منہ کتنا بڑا ہے، اور کتنی بڑی چیز اس کے منہ میں جا سکتی ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین لے اس سے چھڑا نہیں سکتے، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، جی یہ جو مدد طلب کر رہے ہیں یہ کتنے کمزور ہیں، اور جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ کتنا کمزور ہے. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حق کی دعوت ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لوگ پکارتے ہیں یہ لوگ ان کی کوئی بات سنتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی پانی کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہہ رہا ہے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا، اور وہ پانی اس کے منہ میں جانے والا نہیں ہے. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کی دعا تو بیکار ہے. اللہ نے ایک اور مثال دی موحدین اور مشرکین کے لیے. کہا اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک ایسے غلام کی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیکار ہے، اور ایک دوسرا انسان جس کو ہم نے رزق دیا ہے، بہترین رزق، اور صبح و شام جی لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں خرچ کر رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کو اللہ نے دولت دی اور صبح و شام لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جی چھپ کر اور لوگوں کے سامنے خرچ کر رہا ہے. کیا وہ اور دوسرا جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیا دونوں برابر ہیں؟ پھر اللہ نے ایک اور مثال دی. کہا کہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی گونگا ہے جی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اپنے آقا پر وہ غلام بوجھ بنا ہوا ہے، جس کام کے لیے بھی بھیجیں گے ناکام ہو کر آتا ہے، فلاں کام کر کے آؤ نقصان کر کے آتا ہے. کیا وہ اور دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور بالکل سیدھے راستے پر ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے. کہا ضرب لکم من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے اندر، تمہارے اپنے آپ میں سے مثال دے رہا ہے. کیا مثال؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سوا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تمہیں جو ہم نے دولت دی ہے، جو بیوی بچے دیے ہیں، ان ساری چیزوں میں تمہارے ساتھ تمہارے جو غلام، تمہارے جو نوکر جو کام کر رہے ہیں وہ تمہارے شریک ہو جائیں؟
تم تیار ہو؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم تو ان سے ڈر رہے ہو، ارے یہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پوری کمپنی اور میرے پورے مال کو ہڑپ کر لے جائے، یہ میرے ساتھ کام کرنے والا میرا نوکر کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ لے کر اڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے تیار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس نے ان غلاموں کو، ان مخلوق کو پیدا کیا جو سارے کے سارے اللہ کے سامنے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے تیار ہوگا کہ یہ غلام اللہ تعالیٰ کے عرش پر جا کر بیٹھ جائیں؟ نعوذ باللہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں دی۔ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ 15 آیتوں میں اللہ نے قرآن میں بتایا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تقریباً 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شرک پر کوئی علم نہیں ہے، بغیر نالج کے لوگ بات کرتے ہیں، علم جو ہے کوئی بھی علم ان کے پاس نہیں ہے، بغیر نالج کے لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 11 آیتوں میں کہ شرک بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی جھوٹ ہے۔ 11 آیتوں میں اس طریقے سے اللہ نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان توحید کے نام پر کیا نہیں کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، مزاریں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، غیر اللہ کے نام پر تعویذیں لٹک رہے ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، بلکہ ایسا تو حال ہو گیا ہے نعوذ باللہ کہ بتوں کی عبادت تک عام ہو چکی ہے غیر مسلموں کے ڈر سے۔ یہ ماحول ہے۔ آئے دن ہم واٹس ایپ میں فوٹو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان فلاں کا فوٹو لگا رہا ہے، کوئی سائیں بابا کا فوٹو لگا رہا ہے، پوجا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پہلے ہی سے بھی کر رہا ہوں، کوئی کسی کی فوٹو لگا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام اگر ہے تو اس کا نام توحید ہے، اگر توحید نہیں تو اسلام نہیں۔ لہذا ضرورت ہے ہمارے اپنے اور غیروں میں توحید کو ہم عام کریں۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ ہم جو خاموش ہیں یہ بہت بڑے ظلم پر خاموش ہیں، بہت بڑے جرم کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں تک توحید کیا ہے ہم لوگوں کو بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس فریضے کو سمجھنے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔